ایک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو ہر وقت یہ مثال بیان کرتا رہتا، اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں ایک شخص اس کے ساتھ بڑا حسد کرتا تھا۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدظن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا، یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور چال کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا اور یوں بھی اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ حاسد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا، اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے واقعی اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ بادشاہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے تو اس نے ایک تحریر اپنے چیف سیکرٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا، جب اس تحریر کو لانے والا تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دو اور اس میں بس بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا، اسے چیف سیکرٹری کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس مہر لگے خط کو لے کر دربار سے باہر آ گیا تو اس کو وہی حاسد ملا۔ حاسد نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا، ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس حاسد نے بہت اصرار کیا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا، یہ رہا خط، یہ تمہارا ہو گیا۔ اس نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکرٹری کے پاس جا پہنچا۔ اس نے خط کو کھولا تو کہنے لگا، اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجواؤں۔ وہ حاسد بولا، نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے فلاں دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا۔ چیف سیکرٹری بولا، دیکھو اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، خط میں واضح طور پر ہدایات ہیں کہ جو بھی اس کا حامل ہے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بس بھر دو۔ اس نے بڑا واویلا کیا کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چیف سیکرٹری بولا، اس خط کے حصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اور اب موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکرٹری نے اس کو قتل کروایا اور حسب ہدایت اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہ ضرب المثل بادشاہ کے سامنے دہرائی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ خط اس کو دے دوں۔
चनाचा मैंने हाथ इसको बख्श दिया। बादशाह ने इससे कहा, इस शख्स ने तो मुझे बताया था कि तुम मेरे बारे में कहते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या यह सच है? इसने कहा, खुदा की पनाह, मैंने तो ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। बादशाह सलामत, मैं तो आपका वफादार हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा ये बताओ, कल जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? वो कहने लगा, बादशाह सलामत, इस शख्स ने मुझे खाने की दावत दी जिसमें मुझे खूब लहसुन खिलाया। मैंने हाथ इसलिए मुंह पर रखा था कि कहीं आपको इस नागवार बदबू से तकलीफ ना हो। बादशाह कहने लगा, तुम सच और दुरुस्त कहते हो, अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाओ। तुम्हारा कौल दुरुस्त था कि बुराई करने वाला अपने करतूत का मज़ा अजहुद चख लेता है। इसी को कहते हैं चा कुनरा चा दरपेश, यानी कुआं खोदने वाला खुद ही इसमें जा गिरता है।